اختلاف کے باوجود عمران خان نے ختم نبوت کا مسئلے پر بھی علماء کو بلایا ہے، علماء سے ملاقات کی پوری کوشش کی، مگر بہت سے علماء، میں نام لینا مناسب نہیں سمجھتا، وہ عمران خان سے بولو بھائی نہیں ملے، ان کی کوئی سیاسی مجبوریاں تھیں یا کیا تھا، وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہمیں کیش کرا رہا ہے، واللہ عالم۔ لیکن ایک اصولی بات ہے کہ جب آپ کو بلایا جا رہا ہے، علماء کو ساتھ بٹھانے کی حکومت کوشش کر رہی ہے، اور آپ اپنی سیاسی مجبوریاں یا کسی بھی بیس پر آپ نہیں بیٹھ رہے، تو پھر جب آپ کے خلاف قانون سازی ہوگی تو پھر آپ کو احتجاج کرنے کی اجازت، وہ کہہ سکتا ہے بھائی میں نے بلایا تھا، آپ نہیں آئے، ختم، اب آپ کیوں مجھے قادیانی اور یہودی ایجنٹ کے طعنے دے رہے ہو؟ تو ایسا ہوا ہے کہ عمران خان نے کوشش کی علماء کو ساتھ بٹھانے کی، چند علماء کو جو مشہور علماء ہیں، یعنی بڑے طبقے کے علماء ہیں، لیکن وہ علماء نے انکار کر دیا۔ میں ان علماء پہ طنز نہیں کر رہا، ہو سکتا ہے ان کی کوئی مجبوری ہو کہ بھئی ہمیں کیش کرانا چاہ رہا ہے یا کیا کرنا چاہ رہا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ ہم دلوں کا حال نہیں جانتے، ایسے تو کوئی بھی کہہ سکتا ہے، تو اس کے لیے حجت تمام ہو سکتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ مولانا طاہر صاحب کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں دے، انہوں نے آگے بڑھ کے قدم اٹھایا تاکہ علماء اور حکومت کے درمیان فاصلے، اگر وہ بھی کہتے جا یہودی ایجنٹ ہے تو پتہ نہیں کیا کہ جو فوج الزامات لگ رہے ہیں، تو وہ کہتا ٹھیک ہے بھائی ٹھیک ہے، پھر ہم نے جو یہ نعرہ لگایا مدینہ کی ریاست، ہم یہ نعرہ واپس لے رہے ہیں، یہ ملک سیکولر بنے گا، یہ اسلام کا قلعہ بنی نہیں سکتا۔ اس کے پاس ایک جواز ہوتا، اب ممکن ہے مدینہ کی ریاست بنائے یا نہ بنائے یہ تو میں نہیں جانتا، لیکن حجت تو تام ہو گئی نا، کہہ تو سکتے ہیں کہ آپ دعوے کیا کر رہے تھے اور آپ کر کیا رہے ہو۔ ان سے پہلے جو حکمران تھے وہ تو اسلام کا نام لینا ہی چھوڑ دیا تھا۔ میں ذاتی طور پر عمران خان کی جو بھی تقریر میں نے سنی ہے بلا مبالغہ، مجھے نہیں پتا کہ وہ یہودی ایجنٹ ہے یا نہیں ہے، مجھے نہیں پتا، لیکن اللہ کی قسم ان تقریروں میں جو مزہ آیا ہے وہ ایسے لگتا ہے جیسے کوئی عالم دین اور مولوی تقریر کر رہا ہو۔ اس طرح کی تقریریں ہمارے سابق حکمران نہیں کرتے۔ ہاں اس تقریر میں اگر اس عمران خان کی کہیں زبان لڑکھڑائے گی اس کو لوگ پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ بات آ رہی ہے سمجھ؟ حضرت مولانا طارق صاحب نے یہ کہا کہ عمران خان کی بیوی پورے شرعی پردے میں آئی ہے، ماشاءاللہ، یہ پہلی دفعہ پاکستان میں ہوا ہے، اچھی بات ہے نا۔ اگر اسکرٹ پہن کے آتی سب انگلیاں اٹھاتے، دیکھو ہم تو کہہ رہے تھے نا یہودی ایجنٹ ہے، برقعے میں آ گئی تو یہ کیا ہے؟ یہ کیموفلاج ہے، یہ لوگوں کو اب یہ خام خام شو مارنا ہے کہ ہم بھی کیا ہے تھوڑا سا دین سے۔ تو آپ نے جب یہ فیصلہ کیا ہوا ہے کہ ہر چیز کو آپ نے الٹا ہی لے کے جانا ہے، تو پی ٹی آئی کے صدر کی بات نہیں کر رہا، میں حکومت کی بات کر رہا ہوں۔ پھر حکومت یہ کہے گی، کہنے میں حق بجانب ہوگی کہ ان مولویوں کو مطمئن کرنا ہمارے بس میں نہیں ہے، یہ نہیں مطمئن ہوں گے کچھ بھی کر لو۔ تو میرے بھائی اس سے علماء کو نقصان ہوگا، اس سے مذہب کو نقصان ہوگا۔ تو میں پھر یہ کہہ دوں کہ میں ہر چیز میں پی ٹی آئی کی یا عمران، اور پی ٹی آئی کی تو بات ہی نہیں کر رہا میں، پی ٹی آئی میں تو عجیب چیزیں پڑی ہوئی ہیں، ایک فواد چودھری بھی ہے پی ٹی آئی میں، اس کو خدا نخواستہ میرا بیان آپ فواد چودھری کے حق میں نہ لے کے جائیں، تو بیچارہ پتہ نہیں کس قسم کی چیز اللہ نے پاکستان کو دی ہے، اس سے پہلے تو اس قسم کی چیز ابھی تک مارکیٹ میں آئی نہیں ہے۔ تو پی ٹی آئی کے ہر فرد کے بارے میں نہیں کہہ رہا، نہ مولانا کہہ رہے ہیں، مولانا حکومت کو کہہ رہے ہیں، حکومت کے کچھ کام اچھے ہیں، اور اس کا مطلب یہ نہیں کہ مولانا حکومت کے ہر کام کو اچھا مانتے ہیں، کچھ کاموں کو اچھا اس لیے کہہ رہے ہیں کہ بھئی جو کرنے کے کام ہے، جو اچھے کام ہیں ان میں اپریشیٹ کرو، تاکہ حکومت ہماری باقی چیزوں میں بھی بات بولو بھائی سنیں۔ تو یہ مولانا کی رائے ہے اور میری بھی یہی رائے ہے۔ اگر آپ کو اس سے اختلاف ہے تو آپ بالکل اسی سٹائل میں کلپ بنا کے ہمارے خلاف ڈال دیں، منافق، یہودی ایجنٹ، جھوٹا، حکومت کا پٹھو، یہ تانے دینے سے اس سے جو ہے نا پڑھے لکھے لوگ متاثر نہیں ہوں گے، اس سے یہی ہوگا کہ جو چند جذباتی لوگ ہیں وہ آپ کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے، لیکن اس سے آپ کا جو امیج دنیا کے سامنے جائے گا وہ اچھا نہیں جائے گا۔ 100 دفعہ اختلاف کے باوجود عمران خان نے ختم نبوت کا مسئلے پر بھی علماء کو بلایا ہے، علماء سے ملاقات کی پوری کوشش کی، مگر بہت سے علماء، میں نام لینا مناسب نہیں سمجھتا، وہ عمران خان سے بولو بھائی نہیں ملے، ان کی کوئی سیاسی مجبوریاں تھیں یا کیا تھا، وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہمیں کیش کرا رہا ہے، واللہ عالم۔ لیکن ایک اصولی بات ہے کہ جب آپ کو بلایا جا رہا ہے، علماء کو ساتھ بٹھانے کی حکومت کوشش کر رہی ہے، اور آپ اپنی سیاسی مجبوریاں یا کسی بھی بیس پر آپ نہیں بیٹھ رہے، تو پھر جب آپ کے خلاف قانون سازی ہوگی تو پھر آپ کو احتجاج کرنے کی اجازت، وہ
कह सकता है भाई मैंने बुलाया था, आप नहीं आए, खत्म, अब आप क्यों मुझे कादियानी और यहूदी एजेंट के ताने दे रहे हो। ऐसा हुआ है कि इमरान खान ने कोशिश की उलमा को साथ बिठाने की, चंद उलमा को जो मशहूर उलमा है, यानी बड़े तबके के उलमा हैं, लेकिन उन उलमा ने इनकार कर दिया। मैं उन उलमा पे तंज नहीं कर रहा, हो सकता है उनकी कोई मजबूरी हो कि भाई ये हमें कैश कराना चाह रहा है या क्या करना चाह रहा है, लेकिन बात यह है कि हम दिलों का हाल नहीं जानते, ऐसा तो कोई भी कह सकता है, तो उसके लिए हुज्जत तमाम हो सकती थी। तो अल्लाह ताला मौलाना तालिब साहब को दुनिया और आखिरत की भलाइयां दे, उन्होंने आगे बढ़ के कदम उठाया ताकि उलमा और हुकूमत के दरमियान फासले, अगर वो भी कहते जाओ यहूदी एजेंट है, तुझे तो पता नहीं क्या क्या जो फौज इल्जामात लग रहे हैं, तो कहता ठीक है भाई, ठीक है, फिर हमने जो ये नारा लगाया मदीना की रियासत, हम ये नारा वापस ले रहे हैं, ये मुल्क सेकुलर बनेगा, ये इस्लाम का किला बन ही नहीं सकता। उसके पास एक जवाब होता, अब मुमकिन है मदीना की रियासत बनाए या ना बनाए ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन हुज्जत तो ताम हो गई ना। कह तो सकते हैं कि आप दावे क्या कर रहे थे और आप कर क्या रहे। इनसे पहले जो हुक्मरान थे वो तो इस्लाम का नाम लेना ही छोड़ दिया था। मैं जाती तौर पर इमरान खान की जो भी तकरीर मैंने सुनी है बिला मुबालगा, मुझे नहीं पता कि वो यहूदी एजेंट है या नहीं है, मुझे नहीं पता, लेकिन अल्लाह की कसम उन तकरीरों में जो मजा आया है वो ऐसे लगता है जैसे कोई आलिम दीन और मौलवी तकरीर कर रहा हो। इस तरह की तकरीरें हमारे साबिक हुक्मरान नहीं कर। हाँ, उस तकरीर में अगर उस इमरान खान की कहीं जबान लुढ़कड़ाएगी उसको लोग पकड़ के बैठ जाते हैं। बात आ रही है समझ? हजरत मौलाना तालिब साहब ने ये कहा कि इमरान खान की बीवी पूरे शरी पर्दे में आई है, माशाल्लाह, ये पहली दफा पाकिस्तान में हुआ है, ये अच्छी बात है ना। अगर स्कर्ट पहन के आती सब उंगलियां उठाते, देखो हम तो कह रहे थे ना यहूदी एजेंट है, बुर्के में आ गई तो ये क्या है, ये कैमोफ्लेज है, ये लोगों को ये खामखा में शो मारना है कि हम भी क्या है थोड़ा सा दीन से। तो आपने जब ये फैसला किया हुआ है कि हर चीज को आपने उल्टा ही लेके जाना है, तो पीटीआई के सदर की बात नहीं कर रहा, मैं हुकूमत की बात कर रहा हूं। फिर हुकूमत ये कहेगी, कहने में हक बजानिब होगी कि इन मौलवियों को मुतमईन करना हमारे बस में नहीं है, ये नहीं मुतमईन होंगे, कुछ भी कर लो। तो मेरे भाई इससे उलमा को नुकसान होगा, इससे मजहब को नुकसान होगा। तो मैं फिर ये कह दूं कि मैं हर चीज में पीटीआई की या इमरान, और पीटीआई की तो बात ही नहीं कर रहा मैं, पीटीआई में तो अजीब अजीब चीजें पड़ी हुई हैं। एक फवाद चौधरी भी है पीटीआई में, उसको खुदा न ख्वास्ता मेरा बयान आप फवाद चौधरी के हक में ना लेके जाएं, तो बेचारा पता नहीं किस किस्म की चीज अल्लाह ने पाकिस्तान को दी है। इससे पहले तो इस किस्म की चीज अभी तक मार्केट में आई नहीं है। तो पीटीआई के हर फर्द के बारे में मैं नहीं कह रहा, ना मौलाना कह रहे हैं, मौलाना हुकूमत को कह रहे हैं, हुकूमत के कुछ काम अच्छे हैं। और इसका मतलब ये नहीं कि मौलाना हुकूमत के हर काम को अच्छा मानते हैं, कुछ कामों को अच्छा इसलिए कह रहे हैं कि जो करने के काम है, जो अच्छे काम है उनमें अप्रिशिएट करो, ताकि हुकूमत हमारी बाकी चीजों में भी बात बोलो भाई सुने। तो ये मौलाना की राय है और मेरी भी यही राय है। अगर आपको इससे इख्तलाफ है तो आप बिल्कुल इसी स्टाइल में क्लिप बना के हमारे खिलाफ डाल दें, मुनाफिक, यहूदी एजेंट, झूठा, हुकूमत का पिट्ठू, ये ताने देने से इससे जो है ना पढ़े लिखे लोग मुतासिर नहीं होंगे। इससे यही होगा कि जो चंद जज्बाती लोग हैं वो आपके साथ खड़े हो जाएंगे, लेकिन इससे आपका जो इमेज दुनिया के सामने जाएगा वो अच्छा नहीं जाएगा।